آپ حضرات کو ایک عظیم مقرر نوجوان عالم دین جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا حفظ الرحمن صاحب قاسمی، امام و خطیب جامع مسجد پھلڑی، صدر نائب صدر تحصیل گڑھ مکتیشور ضلع ہاپوڑ کو آپ حضرات کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ دعوت خطابت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے ہم سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وقال تعالی فی مقام آخر، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبہ قلندرانہ۔ حضرات مکرم، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز معتبر مکرم علماء کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ ایمان یہ ایک ایسی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان اگر ساری زندگی وہ نیک کام کرتا رہے، اچھائی کرتا رہے، خیر خواہی کرتا رہے، لیکن ایمان اس کی زندگی میں نہ ہو، اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان بڑی عظیم الشان دولت ہے، اور اسی ایمان کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نہ جانے کتنے مقامات پر خطاب کیا ہے۔ بڑے پیارے انداز میں ایمان والوں کو اللہ نے پکارا۔ خطبے کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور آیت کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، خالص مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا، خالص مسلمان نام رکھ لینا، مسلمانی خاندان سے ہمارا تعلق ہو جانا کافی نہیں، بلکہ اللہ ایمان والوں سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ دنیا میں بسنے والا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ چنانچہ اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اس روئے زمین پر میرا اور آپ کا وجود کس ذات نے بخشا ہے، وہ ذات جس نے مجھے اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا کیا، میں نے اور آپ نے اس سے درخواست نہیں کی تھی کہ دنیا میں بھیج دیا جائے، مجھے معلوم نہیں تھا دنیا کیا چیز ہے، میرے اللہ نے دنیا میں مجھے وجود بخشا ہے، تو لہذا جس ذات نے وجود دیا ہے ہمیں اس ذات کی مرضی کو تلاش کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا دنیا میں بھیجنے کا؟ قرآن نے اس مقصد زندگی کو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی بندگی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے اللہ کی بندگی؟ کیا ہے اللہ کا حکم؟ وہ بندگی یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے۔
اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی منچاہی ہوگی، ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگی، تو یقین جانیے ہم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ کیسے ہماری ہمت ہو سکتی ہے؟ جس زمین پر اللہ نے مجھے وجود بخشا ہے وہ زمین میری اور آپ کی نہیں، اللہ کی ہے۔ اس آسمان کے نیچے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ آسمان میرا نہیں بلکہ جس ذات نے مجھے وجود بخشا اس نے بنایا ہے، لہذا یہ میری اور آپ کی کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ اسی کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم اس کے باغی ہو جائیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ انسان اپنی ذات میں غور کرے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ اگر گننا چاہے تو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان تمام نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان نعمتوں کو، ان کی قدردانی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق ان نعمتوں کا استعمال کریں۔ اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، میری آنکھیں اللہ نے بنائی ہے، زبان اللہ نے دی ہے، پیر اللہ نے دیے ہیں، تو ان نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ میں زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولوں۔ ان ہاتھوں کی قدردانی یہ ہے ان ہاتھوں کا کسی پر غلط استعمال نہ کیا جائے۔ آنکھوں کی قدردانی یہ ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ پیروں کی قدردانی یہ ہے کہ غلط طریقے سے ان قدموں کا استعمال نہ کیا جائے۔ لہذا انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرے اور یہ دیکھے کیا میں ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر رہا ہوں۔ اگر نعمتوں کے ملنے کے باوجود ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کریں گے تو یقین جانیے قرآن میں اللہ نے یہ بھی اعلان کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان کی قدردانی کرو گے، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اگر نعمتوں کی ناقدریاں کرو گے تو پھر اے مسلمانوں اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ جس نے مجھے اور آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ چھیننے پر قادر ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق نعمتوں کا استعمال نہ کیا، جب جب اللہ نے حکم دیا، جہاں جہاں نعمتوں کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اگر ہم نے اللہ کی مرضی کو سامنے نہ رکھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال نہ کیے، ان نعمتوں کی قدردانی نہ کی، تو قرآن نے یہ اعلان کر دیا پھر اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جو قوم اس روئے زمین پر آئی، اب سے پہلے نہ جانے کتنے نبی اس دنیا میں آئے اور ہر نبی کا یہی مشن تھا کہ وہ اللہ سے ملائیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتلائیں کہ اللہ نے کتنے نعمتیں دی ہیں۔ جن قوموں نے حضرات انبیاء کی قدردانی کی ہے، ان کی باتوں کو مانا اور ان کے مطابق، ان کے فرمانوں کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ نے ان قوموں کو کامیاب کیا۔ اور جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، حضرات انبیاء کی توہین کی ہے، تو اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کیا اور قیامت کے دن بھی وہ رسوا نظر آئیں گے۔ میں آپ کو ہلکی سی جھلک نعمتوں کی قدردانی کی بتلاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار انبیاء بھیجے، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جتنے نبی اس روئے زمین پر آئے، ان تمام نبیوں میں آنے والے نبیوں کی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہے۔ بنی اسرائیل ایک خاندان گزرا ہے اور سب سے زیادہ نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں دیے، لیکن جب آخری نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے ہیں تو آپ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آئے ہیں۔ آپ اس بات پہ اندازہ لگائیے، میرے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی پردھان ہو، کوئی ایم پی اور ایم ایل اے ہو، اور اگلا الیکشن آئے اور خاندان سے، ہمارے گھر سے وہ عہدہ چھن جائے، کتنا احساس ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے نبوت کو چھینا، انہیں احساس ہوا، لیکن مفسرین نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے نبوت سے محروم کیوں کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرات انبیاء کی قدر نہیں کی تھی، ان کی توہین کی۔
قرآن نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ حضرات انبیاء کو قتل کیا تو اللہ نے نبوت ان کے خاندان سے منتقل کر کے بنی اسماعیل میں بھیج دی ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ کے نبی روئے زمین پر آئے، مکہ کی سرزمین پر قدم رنجا ہوئے، تو مکے والوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس نبی کی قدر کرتے کہ جب نبی نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا یا صباح، قوم کو جمع کیا تھا اور یوں کہا تھا میری قوم کے لوگوں میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے کر دی ہیں ان کی قدردانی کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو لوگوں نے آپ کو للکار دیا، آپ کو ٹھکرا دیا تھا۔ 13 سال تک مکے کی سرزمین پر وہ نبی دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہا، اپنا درد سناتا رہا، اللہ سے لوگوں کو ملانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب لوگوں نے اس نبی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے حکم دے دیا اے نبی مکے والوں کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لہذا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیے۔ کیا نبی نے مکے سے مدینہ ہجرت نہیں کی؟ سیرت میں لکھا ہے۔ کیوں ہجرت کی تھی؟ اس لیے کہ مکے والوں نے اس نبی کی قدر نہیں کی تھی، اللہ نے وہ دین مدینے میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد نبی آخر الزمان مدینے میں رہے، دین کا مشن چلتا رہا، بالآخر وقت آیا یہ دین مکمل ہو گیا، اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم کہ دین تم پر مکمل کر دیا گیا ہے۔ لہذا یہ دین جب مکمل ہوا، نبی آخر الزمان دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنائے گئے، اور جب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی بنے تو پھر باقیوں نے اختلاف کیا، ناقدری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، کون عثمان؟ عثمان کی قربانیاں دیکھیے، کون ہے عثمان؟ داماد رسول بھی ہے، خلیفہ رسول بھی ہے، منبر رسول پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہے۔ اور جب باقی کھڑے ہوئے، حضرت عثمان غنی کو منبر رسول سے اتار دیا گیا اور وہ عصا لے کر خطبہ دے رہے تھے جو پیارے آقا نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہی، وہ عصا حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رہی، وہ عصا عمر بن خطاب کے ہاتھ میں رہی۔ اسی عصا کو لے کر عثمان خطبہ دے رہے ہیں، باقیوں نے وہ عصا چھین کر اس کے ٹکڑے کر دیے، مسجد سے باہر کر دیا، عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اعلان کر دیا کوئی عثمان کے گھر تک نہ کھانا لے کر جائے گا نہ پانی لے کر جائے گا۔ عثمان گھر میں بھوک اور پیاس سے بلک رہا ہے، اور عثمان جب بھوک سے بےتاب ہو گیا اپنے گھر کے چھت پر کھڑا ہوا اور اعلان کیا اے میری قوم کے لوگوں ذرا بتلاؤ میرا جرم کیا ہے، کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ایک دن وہ تھا کہ مدینے میں لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، قحط پڑ چکا تھا، کھانے کو کوئی چیز نہیں تھی، میرے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی وہ اللہ کا شیر جو مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرے، وہ عثمان تھا جس نے سینکڑوں اونٹوں پر غلہ لاد کر تمہارے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ آج اسی عثمان سے کھانا روک دیا گیا۔ اے مدینے کے باشندوں تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ جب مدینے کے اندر صرف ایک پانی کا کنواں تھا جو میٹھا تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا، تمہیں پانی پینے نہیں دیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی وہ اللہ کا شیر جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے، وہ عثمان تھا جس نے کنواں خرید کر تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا۔ آج اسی عثمان سے پانی روک دیا گیا۔ اے مسلمانوں ایک دن وہ تھا کہ مسجد نبوی چھوٹی پڑ چکی تھی، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو چکی تھی، میرے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی وہ اللہ کا شیر جو مسجد کو بڑا کرانے کے لیے، مسجد کی توسیع کرانے کے لیے زمین خریدے، تو عثمان تھا جس نے کھڑے ہو کر نبی کی آواز پر لبیک کہا اور مسجد کی توسیع کرائی۔ آج اسی عثمان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔
بالآخر باغیوں پر اس تقریر کا کچھ اثر نہ ہوا۔ عثمان 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن تک بھوک اور پیاس سے بلکتا رہا، اور وہ دن آیا دشمن آپ کے گھر میں گھسا، آپ کے سر پر وار کیا، خون کے قطرات قرآن کریم پر ٹپکے۔ کل قیامت کے دن وہ قرآن عثمان غنی کی شہادت کی گواہی دے گا۔ اے مسلمانوں، جب دین کی نا قدری مدینے کی سرزمین پر ہوئی، مدینے میں داماد رسول خلیفہ رسول کو شہید کر دیا گیا، وہ دین اسی دن سے اٹھ کر حضرت علی کے ہاتھوں کوفہ منتقل کر دیا گیا۔ کوفہ میں یہ دین چلتا رہا، بالآخر تاریخ نے وہ دن دیکھا، کربلا کا آخری میدان سجا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ نے وہ دین اسی دن سے اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں دمشق پہنچا دیا۔ دمشق میں ناقدری ہوئی، وہ دین بغداد پہنچا، بغداد میں ناقدری ہوئی، وہ دین چلتا ہوا دہلی کی سرزمین پر آیا۔ اے مسلمانوں، یہ تاریخ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ جب ہندوستان میں انگریز کا تسلط نہیں ہوا تھا، ہزاروں مدارس اسلامیہ دہلی کی سرزمین پر آباد تھے، لیکن جب مسلمانوں نے ان اداروں کی، ان مسجدوں کی ناقدریاں کی، علماء کی توہین ہوئی، ان کی طرف توجہ نہ رہی، بالآخر اللہ نے دشمن مسلط کیا، ہزاروں مدارس اسلامیہ کو ختم کر دیا گیا، علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا کر ختم کر دیا گیا۔ اور اسی پر بس نہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ انگریز نے دہلی میں ترکمان گیٹ کے نیچے ایک پھانسی کا پھندا بنایا، اور کسی عالم کو پکڑتا، داڑھی ٹوپی والے کو پکڑتا، اور ہاتھی پر بٹھا کر اور ترکمان گیٹ کے نیچے سے ہاتھی کو چلا دیا جاتا، پھر کیا تھا لاش رول جاتی تھی۔ اسی پر بس نہیں، دہلی میں چاندنی چوک سے لے کر در خیبر تک ایک درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ میرے عزیزوں، جب اس دین کی ناقدری ہوئی، اللہ نے وہ دین منتقل کر کے سرزمین دیوبند منتقل کیا ہے۔ کیا ہے دیوبند، کیا ہے ان کے کارنامے، ہلکی تھی جھلک دکھلاتا چلوں، آؤ سنو۔ حضرات اکابرین کھڑے ہوئے، انگریز نے اعلان کیا تھا کہ اے مسلمانوں، تم یتیم ہو چکے ہو، آؤ ہم تمہیں فری پڑھائیں گے، فری کھلائیں گے۔ تو میرے اکابر حضرات علماء دیوبند قربان جائیے، ان کی قربانیوں پر کھڑے ہوئے، اور انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اعلان کیا، اے ظالم انگریز سن لے، اگر تو ہندوستان کی سرزمین پر ایسے کالج، ایسی یونیورسٹی اور ایسے اسکول قائم کرے گا جن میں پڑھنے والا بچہ تو ہندوستانی ہوگا، لیکن نظر و فکر کے اعتبار سے وہ تیرا ایجنٹ اور تیرا غلام ہوگا، تو کان کھول کر سن لے، ہم بھی ہندوستان کی سرزمین پر ایسے مکاتب، ایسے مدارس قائم کریں گے جن میں پڑھنے والا بچہ تو ہندوستانی ہوگا، لیکن نظر و فکر کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا۔ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے۔ علماء سے پوچھا گیا، انگریز کی حکومت ہے، یہ تو فری پڑھا بھی سکتا ہے، فری لباس بھی دے گا، فری کھلائے گا بھی، لیکن تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے اکابرین اور علماء نے اپنی قوم پر اعتماد کر کے کہا کہ اس قوم سے اگر ہم اس تعلیم کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کی بقا کے لیے بھیک مانگیں گے، یہ قوم ایک روٹی کھائے گی، ایک وقت فاقہ کرے گی، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتی ہے۔ ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کی بقا کے لیے یہ اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن ہے، پورے دنیا کے اندر اور چپے چپے میں مدارس کا جال اور مساجد کا جال پھیلا ہوا ہے، اور الحمدللہ ان مسجدوں سے اور ان مدرسوں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہے۔ اور مسلمانوں، آج پھر وہی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے ان مدرسوں کو بند کیا جائے، ان مسجدوں میں تالے لگا دیے جائیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، روس کی سرزمین پر 1999 میں جو حالات آئے تھے، وہی حالات پھر یہاں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور وہ حالات کیا ہے؟ روس کی سرزمین میں یہی حالات تھے کہ یکساں سول کوڈ کا نعرہ دیا، سب کو ایک ساتھ رہنے کا نعرہ دیا، ایک قانون کے مطابق زندگی
زندگی گزارنے کو کہا، میرے علماء کھڑے ہوئے، قوم کو سمجھایا یہ تمہیں قوم کو علماء سے کاٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو آج کا ماڈرن طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو دین پر اعتبار نہیں کرتا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ان مولویوں کو راستے سے ہٹاؤ، یہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بالآخر تاریخ نے وہ دن دیکھا اور انگریز وہاں کے ارباب اقتدار نے اعلان کر دیا کہ کسی مسجد سے اذان کی آواز نہیں آ سکتی ہے، مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے، مسلمان قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، قرآن لکھ نہیں سکتا تھا، قرآن رکھ نہیں سکتا تھا، اگر کسی کے گھر میں قرآن رکھا مل جاتا اسے جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے کہ جب انہوں نے علماء کی باتوں پر توجہ نہ دی اور مسجدوں کا احترام نہ کیا اور مدارس کا احترام نہ کیا تو حالات آئے۔ مسلمانوں آج وہ جذبہ پیدا کیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے رہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے نسلوں کے ایمان کی بقا کے لیے ان مدارس اور ان مساجد کا تعاون کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ان مدارس سے اور ان مساجد سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، ان مسجدوں کے ملاروں سے اذان حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی۔ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ اس کا ارادہ کہ جذبہ رکھیں گے، اور وہی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم حضرات صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ جب جب نبی نے دین کی قربانی کے لیے صحابہ کو مخاطب کیا ہے، یقین جانیے انہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا، کچھ بھی نہ سہا، لیکن نبی کی بات کو نہیں ٹالا ہے۔ آج ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں اور ہم انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ وہی جذبہ آج ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں زندہ رہیں گے اور ہمارے سامنے ہمارے ایمان پر آنچ آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب کچھ جا سکتا ہے لیکن ایمان کا سودا ہم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ، کوئی طاقت ہمارے سامنے آئے لیکن ایمان کا سودا نہیں کریں گے، ایمان کیسے بچے گا، ایمان کی بقا کیسے ہوگی؟ اس کے لیے مجھے اور آپ کو مل کر بیٹھنا پڑے گا، تدبیر اختیار کرنی پڑے گی، اپنی جان اور مال کو قربان کرنا پڑے گا۔ اور جب یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہوگا، تاریخ کا نچوڑ میں نے رکھا، جب جب ناقدریاں ہوئی ہیں، دین اسلام کی توہین ہوئی ہے، تو یقین جانیے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہے۔ آج اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے، قرآن اعلان کرتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ایمان والو نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ نہ کر دو جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اور آج دنیا میں بسنے والے انسانوں کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ مال سے زیادہ ہے، یقینی بات ہے، سچائی ہے، ہر انسان کو مال سے محبت ہے، اور اللہ اسی لیے قرآن میں اس اعلان کو کر چکا ہے اگر حقیقتاً ایمان والے ہو اور نیکی کے درجے کو پہنچنا چاہتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو یہ مال بھی اللہ نے دیا ہے اور خرچ بھی ہمیں اللہ کے حکم پر کرنا ہوگا۔ یہ تو یقین ہے نا، ایمان ہے سب کا، مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور خرچ کہاں کریں گے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے۔ یقین جانی جب میدان محشر قائم ہوگا کل قیامت کے دن، جو 5 سوالات ہوں گے ان میں ایک سوال یہ ہوگا کہ جو مال تم نے کمایا تھا کہاں سے کمایا، اور خرچ کیا تو کہاں خرچ کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے میدان محشر میں میں اور آپ کا اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اگر ہم نے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنے وقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کیا ہوگا تو پھر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں اللہ جب جب ہمیں تیرے نام پر پکارا گیا تھا، ایمان کا سودا کیا جا رہا تھا، میری نسلوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن ہمیں جب پکارا جا رہا تھا اے مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، آج وقت کی ضرورت ہے، ایمان کو بچانے کے لیے ہمیں اس وقت تک زندہ نہیں رہیں گے جب تک کہ ہماری نسلوں کا ایمان باقی نہ رہے، تو ہم کھڑے ہوئے تھے اللہ ہم نے اپنی جان کو بھی دیا اور اپنے مال کو بھی خرچ کیا تھا۔ کریں گے نا انشاءاللہ، مال خرچ کریں گے تو آج سب عزم کیجئے اور حوصلے کے ساتھ، اگر واقعیتاً دلوں میں محبت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ مال اللہ نے دیا ہے، تو آج آپ سے درخواست کروں گا، میں نے سرزمین علی گڑھ میں آج دوسری مرتبہ، ایک مرتبہ کسی اور موقع پر کہیں دوسری جگہ حاضر ہوئی تھی، آج دوسری مرتبہ حاضر ہوئی اور بڑی تعریف سنی کہ ایک تہذیبی اور تعلیم یافتہ زمین ہے، ترقی یافتہ یہاں کے لوگ ہیں، الحمدللہ تمام لوگ
जिस कल्चर से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तालीम याफ्ता हैं, बड़े हौसले वाले हैं। बड़ा नाम सुना कि अलीगढ़ के मुसलमान बड़ा हौसला रखते हैं। जब जब उन्हें किसी काम के लिए पुकारा जाता है, कभी उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर पीछे हटने की कोशिश नहीं की है। आज उसी अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर पुकारा जा रहा है। ये दीनी इजलास एक मस्जिद के सहन और मस्जिद के ताल्लुक से और अहले कमेटी ने ये मुनक़िद किया है। ये दीनी प्रोग्राम है, दीनी बातें बहुत सुनी हैं, लेकिन अब हमें उसी दीन को बाकी रखने के लिए अपने माल को खर्च करना होगा। आपको मालूम है ये दीनी मदरसे और मसाजिद उसी वक्त तक कायम रहेंगे जब तक हम कुर्बानी देते रहेंगे। कुर्बानी छोड़ दी तो फिर अल्लाह की पकड़ आएगी। इसलिए उसी हौसले के साथ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दें।